محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الفتح کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عنوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان سب کمالات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، بس دو باتوں میں ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیے ہیں، ہم کون ہوں گے جمع کرنے والے؟ بس یہ دو لفظ ہم کہیں عبدہ و رسول، کہ وہ تھے تو اللہ کے بندے، خدا تو نہیں تھے، نہ خدائی میں خدا کے ساتھ شریک تھے تو اللہ کے بندے، لیکن تھے اللہ کے رسول۔ باقی جتنی بھی ان کی کمالات تھیں اور جتنی بھی بڑائی کی باتیں ہیں وہ سب ان دو باتوں میں آ جاتی ہیں۔ ہم رسول تو نہیں بن سکتے، ہم بندہ تو بن سکتے ہیں، اور بندہ کے لیے خدا کی بندگی بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی تعریفیں جو بیان کی ہے ان میں ان کے لیے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انہو کان من عبادنا المؤمنین من عبادنا المخلصین قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو بندہ بن جانا، اس بندگی میں اتنی ترقی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ مدارج طے کر سکتے ہیں، ان انعامات کا حقدار آپ بن سکتے ہیں کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے جا سکتا ہوگا۔ اتنے بڑے انعامات ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، اور وہ انعامات اس بندگی کے رستے سے جاتے ہیں اور اسی رستے پر چلنے سے ملتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی بے شمار دلیلیں ہیں، کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ نبوت کی دلائل النبوہ کے نام سے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، دلائل النبوہ کے نام سے امام سیوطی نے، دوسرے لوگوں نے لکھی۔ 1400 سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے بیان کیے، اور وہ سارے معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو بڑے لوگ کوئی ایک دو کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں، وہ سارے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اس کی مثال پوری دنیا جمع ہو کر، پوری دنیا کے بڑے لوگ جمع ہو کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں اس ماحول میں جو بت پرستی کا ماحول تھا، جو خدا کے گھر میں لوگوں نے سینکڑوں بت رکھے تھے، جہاں پہ برہنہ طواف کیے جاتے تھے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کر بھی شرک کیا جاتا تھا، جہاں شرک اور کفر کے لیے وہیں سے ذہنی اور فکری مواد تیار ہو کر جاتا تھا پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے مشرکوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ کب کے تعلقات تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کے زمانے میں جب یہ زمزم کا چشمہ خشک ہوا تھا، کسی لڑائی میں ایسا ہوا تھا، پرانے زمانے میں یہ لڑائیاں ہوتی تھی، تو اس لڑائی میں کسی نے چشمے کے اوپر پتھر ڈال کر اور پتھر کیسے انداز سے اس کو بند کیا تھا۔ جب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس کو کھولنا چاہا تو وہیں سے کچھ تلواریں برآمد ہوئی، سیف قلعیہ، تاریخ میں اس کے لیے قلعہ کا لفظ آیا ہے۔ قلعہ ہندوستانی تلوار کو کہا جاتا ہے، قلعی تلوار ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدیوں پہلے
ہندوستان کے مشرکین کے ساتھ عربوں کے تعلقات تھے اور اسی شرک کی بنیاد پر تھے. وہ جگہ جو توحید کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، وہ کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا. اب ایک شخص زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو شرک کے علمبردار تھے ان کو توحید کا علمبردار بنا دیا. وہاں پہ توحید کی آواز اٹھائی اور ایسے توحید کے ماننے والے ان کے ارد گرد جمع ہوئے کہ وہ توحید کے لیے پھر سر دینے والے تھے. اور سر دینا آسان کام ہے، زندگی دینا مشکل کام ہے. زندگی بھی انہوں نے دی. کسی مقصد کے لیے سر دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا زندگی دینا مشکل ہے. جذبات میں بہہ کر آدمی سر دینے کے لیے فوری تیار ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈے ماحول میں سالہ سال تک ایک لگے بندے ضابطے پر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور انہوں نے یہ پیش کیا یہ کردار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریہ، توحید کا نظریہ، اکیلے ایک توحید کا نظریہ پیش کیا. اس نظریے کے ماننے والے ان کی تربیت کی، ان سے قربانی چاہیے. لیکن اب 5ویں سال نبوت کے 5ویں سال 80 سے زیادہ 83 لوگ اپنے آبائی اجدائی گھر اور شہر کو چھوڑ کر ایک دور افتادہ افریقی ملک میں چلے جاتے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے. یہ 5 سال کی بات ہے. نبوت کا 5واں سال ہے جب ہجرت حبشہ واقع ہوئی. اور حبشہ ایسا ملک تھا جہاں پہ ایسی کوئی وہ نہیں تھی، کوئی کشش نہیں تھی ایسی. ایسے لوگ تیار تھے. پھر ان لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تھے. جو ملک دیکھیں نا، وہ آپ عربوں کی مزاج اس کو پڑھیں، مزاج کو پڑھیں، ان کا مزاج کیا ہے. ابھی آپ کو پچھلے دنوں اتفاق ہوا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں، دنیا کے حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں. یہ محمد بن سلمان جو سعودی کا ولی عہد ہے، یہودیوں کا خاص دوست ہے. یہودیوں کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتا. لیکن جب یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں پر اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر دعویٰ کیا تو اس کی وہ جاہلیت اور عربیت کی رد پڑ اٹھی. اس نے کہا نہیں، یہ یہودیوں کا علاقہ نہیں، یہ عربوں کا علاقہ ہے، یہ عربوں کا علاقہ ہے. اسلام کے لیے اس کی رد نہیں پڑتی تھی. لیکن جب عربیت کی بات آ گئی کہتے ہیں ہم عربوں کا علاقہ ہے. دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی اور گولان کی پہاڑیاں یہ عربوں کا علاقہ ہے. تو ایسے لوگ اس زمانے میں پھر کیسے تھے؟ ان کے بعد زمانے میں ان کی اہمیت کیسی تھی؟ اور پھر ان لوگوں سے اپنا ملک چھڑوایا، اس پہ آمادہ کیا کہ آپ اپنا ملک چھوڑ دیں. اور صرف مردوں نے نہیں، خواتین نے بھی وہ کردار ادا کیا. خواتین نے بھی. اور وہ صرف ایسے لوگ نہیں تھے جو وہاں سے باہر سے آنے والے تھے. سرداروں کے بچے تھے، سرداروں کے بھائی بہن تھے. خود ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی 5ویں سال نبوت کی 5ویں سال مکہ چھوڑ کر ادھر چلی گئی، ہجرت کر گئی. ابو جہل کے اپنے بھائی بہن اور ان کے اپنے رشتہ دار کے رشتے کے لوگ، بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار، وہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیدہ، بڑے بڑے لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عقیدے کی صفائی کر دیتے ہیں. انہوں نے مارٹن لوتھر کا بڑا نام سنتے ہیں، انہوں نے عیسائیت میں کیتھولک چرچ میں اتنی اصلاحات تجویز کی، کیا ہوا کیا ہوا. بس صرف یہ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی تھوڑی سی اصلاحات کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقیدہ نہیں بتایا، اس عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت بھی کی، اور ایسی تربیت کی کہ ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرنے پر آمادہ کیا. پھر ان کی بنیاد پر ایک ریاست تشکیل، ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک ریاست تشکیل دی. اس ریاست کو پھر اتنا استحکام بخشا، ایسی قربانی دی لوگوں نے. وہاں پہ جو قوانین تھے، وہاں پہ جو ضوابط تھے، خود آ کر لوگوں نے اپنے اوپر سزائیں نافذ کرائی. پوری دنیا اس کی مثال دینے سے عاجز ہے. ایک خاتون آتی ہے غامدیہ،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ موڑتے ہیں، اور جب بار بار منہ موڑتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے اتريد ان ترددنی کما رددت معاذ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح تم نے مالک کو واپس کیا، انہا حبلہ من الزنا، زنا سے تو میرا حمل ٹھہرا ہے اور میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ یہ وہ کون سی دوا تھی، وہ کون سا دم تھا، وہ کون سی بات تھی جو ان کے روح میں پھونک دی گئی کہ وہ خود آتے تھے ہمارے اوپر سزا نافذ کی جائے، ہم آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں سزا بھگتنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار، ان سے ایسی قانون کی پابندی کرائی کہ دنیا اس کی مثال دینے سے عاجز ہے۔ جب ایک فاطمہ نامی ایک عورت چوری میں پکڑی جاتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اتنا بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت جو قریش کا بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ تو گویا کہ سارے قریش کی ناک کٹ گئی۔ اور پھر سوچتے سوچتے آخرکار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناتے ہیں کہ تم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کراؤ، حب رسول اللہ وابن حب رسول اللہ، جو رسول اللہ کے محبوب ہیں ان کے باپ بھی رسول اللہ کے محبوب ہیں، ان سے سفارش کراتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اسی وجہ سے تو یہود قوم تباہ ہوئی کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا اس کو کسی طریقے سے معافی دلائی جاتی تھی، اور جب چھوٹے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کو پکڑا جاتا تھا۔ دو قسم کے میزان تھے، دو قسم کے ترازو تھے ان کے ساتھ۔ اور اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کہ میں اس کو بھی ہاتھ کاٹوں گا، لقطعت یدہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس زمانے کے دو بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا دیا۔ یہ تیاری جو ہوتی ہے ہمارے ہاں، تربیت اور تیاری کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کرو، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لو، تاکہ تمہیں آسمان اور عرش اور کرسی نظر آنے لگے، تاکہ تم دور کی باتیں سن سکو۔ اقبال نے ایک ہی شعر میں اس کا سب کچھ کو جمع کیا ہے کہ بانش درویشی در ساز و دمادم، فقیری کی ایسی سوچ اپنے اندر پیدا کر دو کہ وہ تمہارا نشہ بن جائے، دوسرے لوگ دوسری باتیں کرنے لگے اور تم اپنے ہی عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنے فکر میں مگن رہو۔ لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ چو پخت شوی خودرا بر سلطنت جمزن، جب اس میں کمال کو پہنچ جاؤ تو اپنے ساتھ گوشے کونے کردرے میں مت رہو، پھر اٹھو اور میدان کارزار میں کسی طاغوت اور کسی شیطان کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ جو پخت شوی خودرا بر سلطنت جمزن، جو اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار کہتے ہیں ان سے ٹکرا جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، ان تیار کردہ لوگوں کو ٹکرا دیا۔ اور پھر جب 23 سال کی عمر میں بالکل الف سے شروع کر کے انتہا تک، عقیدے سے شروع کر کے اعمال، اخلاق، قوانین، ضوابط، ہجرت، جہاد، ترک ملک و وطن، قانون کی پاسداری، اخوت و محبت، یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی آتے ہیں آپ جلدوں کی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے عمل میں بالکل کھلے نظر آ رہی تھی۔ تو 23 سال کی عمر تو ہوا میں گزر جاتی ہے۔ پھر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ بیٹھ کر یہ جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید اور یہ جو میں نے تیار کیے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، اس طرح کے ملکوں کو فتح کرنے والے جرنیل تیار، یہ جا کر دنیا کو فتح کرتے رہے اور میں سنتا رہوں خبروں کو، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جو پودا لگایا تھا وہ بارآور ہے اور وقت پر پھل دیتا ہے اور میں اس کا تماشا دیکھوں۔ ذہن میں تو یہ بات آتی ہے، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اور جب اس کے بعد اختیار دیا جاتا ہے کہ کیا خیال ہے اب ان فتوحات سے اور اسلام کے اس غلبے کے اس منظر سے مزہ لینا چاہتے ہو یا ہمارے ہاں آنا چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، میں تو اوپر آنا چاہتا ہوں. یہ انسان کے اندر پیغمبر نہ ہو تو یہ کیسے یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، کیسے جمع؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا تھا. ہم سیرتیں بہت پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. مرتبہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب وہ خود بیان نہیں کرتے. ہم تو کبھی شکایت بھی کرتے ہیں یار یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، وقت بر وقت فون کرتے ہیں، ہمارے آرام کا وقت ہوتا ہے لوگ برن فون بجاتے ہیں جی مسئلہ ہے تنگ ہو جائے. ہم خود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا لوگوں کو کہ میری مجلس کے بھی کچھ آداب تو ہونے چاہیے یار تم بزرگ جمع ہو جاؤ یا سفید لوگ جمع ہو جاؤ، کم از کم مجھے آرام کی تو بھی ضرورت ہے، میری مجلس کے تو کچھ آداب ہونے چاہیے، کس وقت میں اٹھوں کس وقت نہ اٹھوں، میرے آرام کا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، خود نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دو جس سے دوسرے لوگوں کو آواز دیتے ہو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو خوابگاہ اور آرامگاہ کے پیچھے سے لوگوں کو آوازیں دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں، یہ اکثر بے عقل لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ. ان کو صبر کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں تو آپ اپنی بات رکھ دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی آداب ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں شرم نہیں آتی آپ کو ہماری مجلس سے، ہماری آنکھوں سے بھی نہیں شرماتے اس طرح کی بات، ہم تو یہ کہتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. قرآن نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اونچے نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول. اور پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے زور سے بات نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. پیغمبر کی مجلس میں دماغ سامنے رکھو. غلطی میں بھی کوئی بے ادبی ہو جائے تو اعمال برباد ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا. اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. آسمان میں میرے چرچے ہیں، جبریل میرا خادم ہے، فرشتے میرے اوپر دعائیں بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. قرآن نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا. تم مومن ہو، تمہارے اوپر تو فرشتوں پر تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا، خدا پر تو کوئی احسان نہیں کیا. اللہ اس کا مرتبہ جانتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا مومنو تمہارے اوپر تو اس کے بڑے احسان. نبی نے فرمایا نہیں فرمایا کہ میرے تمہارے اوپر احسانات ہیں. اللہ نے فرمایا اس نبی کے تمہارے اوپر احسانات ہیں. تو صلو علیہ وسلم و تسلیما. تو یہ رسول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک گوشہ، اس باغ کی ایک ایک کلی، اس پھولوں کی ایک ایک خوشبو وہ ببانگ دہل کہہ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ہم اس پر خوش ہوتے ہیں. ہندوؤں نے نبی کی تعریف کی، یہودیوں نے نبی کی تعریف. بھائی وہ تعریفیں چھوڑیں، اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. تعریفیں تو سارے لوگوں نے کی. جب تک آپ اس کو رسول نہ مانیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول مانے تو یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں. رسول نہیں مانتے اور رسول ماننے کا تقاضا ہے اس کا اتباع کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کو اپنے اور پوری دنیا سے زیادہ